اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 خاص اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیرت انگیز نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی بڑا عجیب ہے، کبھی خوشیوں کا سمندر تو کبھی غموں کا طوفان۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہر دروازہ بند لگتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اب تقدیر یہیں رکے گی۔ مگر جو لوگ اللہ کی حکمت اور تدبیر کو سمجھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں کی آگ میں تپا کر سونے کی طرح خالص بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ خاص اور واضح نشانیاں ضرور عطا فرماتا ہے، ایسے اشارے جو اگر سمجھ میں آ جائیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب اچھا وقت بالکل قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی پیش گوئی کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا پھل دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے دور کے آغاز کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کب آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر گہری نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی راز ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو پختہ یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب زندگی کی کالی راتیں چھا جائیں، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگیں اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا علامت کرتی ہے کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی صبح آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تمہیں خوبصورت انعام دینے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟
یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا اور تم اللہ کی حکمتوں کو بہتر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا اچانک سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر سے ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں ہو اور اچانک تمہارا دل سکون پانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص طریقہ ہے کہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہاری بہتری اور ترقی کے لیے تھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی وجہ دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری بہت معمولی ہو، جیسے کہ مسئلے میں چھوٹی سی آسانی، ایک ایسا موقع مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس بڑی خوشخبری کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سن چکا ہوں اور اب میں تمہارے لیے ایک کے بعد ایک آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے کہ میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا پوری طرح اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو فوراً تسلی ہونے لگتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہیں اور واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں
تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ واقعی اس کے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، عام الفاظ پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی ورد رک نہیں سکتا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائشوں کا ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں، جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے موقع، ایسے حالات اور لوگ فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر بن چکی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے چینی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن بالکل قریب ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ کبھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش آتی ہے لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تم نے یقین رکھا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم اکیلے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔